بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، اور جب کہا یہ قصہ ثالث متفرع بقانون اول، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جب کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے پروردگار ارنی کیف تحیی الاحیاء، نہ کرو اندر دیکھو کیف تحیی کیف تحیی الموتا جمع میت، اور میت جس پہ موت آئے، اور موت ابانت الروح عن الجسد ظاہراً و باطناً، معلوم ہوتا ہے یہ موت والی حالت رہے گی قیامت تک، اور یہی عقیدہ ابراہیمی ہے، یہی عقیدہ ابراہیمی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم کا یہ عقیدہ ہوتا کہ روح آ جاتی ہے، مردہ نیچے ٹھیک ٹھاک تمبو لا کے پڑا ہوتا ہے، پڑھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، کفن چوروں کو بھی پکڑ لیتا ہے، اور تعاد روحہ فی جسدہ، اندر ٹھیک ٹھاک پڑا ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم کا سوال ہی ٹھیک نہیں ہے۔ پھر یہ آنا چاہیے رب ارنی کیف تخرج الاحیاء من القبور، اللہ مجھے دکھا یہ جو قبروں میں زندہ پڑے ہیں یہ قیامت کے دن کیسے نکلیں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے کیا سوال کیا؟ ارنی کیفا تحیی، قیامت کے دن مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ شابش بولو، قیامت تک زندہ ہوں گے یا مردے؟ موت سے لے کر قیامت تک الموتا یا الاحیاء؟ الموتا۔ اور یہ عقیدہ ہے کس کا؟ حضرت ابراہیم کا۔ آگے اللہ نے بھی نہیں فرمایا کہ میرے خلیل تو کب سے مماتی بن گیا، وہ تو قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، روح آ گئی ہے، تجھے کیا اشکال ہے؟ تو اللہ پھر یہ جواب نہیں تھا پرندے پکڑ، جز بنا، پہاڑوں پہ ڈال، اتنے لمبے بات کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر اتنا کافی تھا کسی قبر پہ جا مراقبہ کر لے، کسی قبر پہ جا مراقبہ کر، نیچے مردوں سے گپ شپ لگا، یا کوئی قبر اوپر سے کھول، نیچے بابا نکلے گا، سورت پڑھ رہا ہوگا، ہاں بابا اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، تو یہ کیفیت ہوگی۔ اس بات کو ذرا سوچو، معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا مماتی حضرت ابراہیم ہے۔ سب سے بڑے مماتی کون ہے؟ حضرت ابراہیم ہے۔ اب یہ للڑ ہوتے تو کہتے ابراہیم کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی، آذر کے پیچھے پڑیں گے۔ یہ ساری آذری پارٹی ہے، آذری ہے۔ حضرت ابراہیم نے جتنا ان کو دکھایا نا، یہاں پر یہ مسئلہ بیان کیا ارنی کیف تحیی الموتا، اور دوسرے مقام پہ جب باپ آذر کے سامنے کھڑا ہوا تو مسئلہ سما چھیڑا، لیما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اور جب قوم سے مناظرہ ہوا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم نے جو سوال کیا وہ یہ کیا، هل یسمعونکم هل یسمعونکم اذ، بولتے کیوں نہیں اذ هل یسمعونکم، یہ کیا سنتے ہیں؟ تو سماع کا مسئلہ تو چھیڑا ابراہیم نے، ہاں کہتے ہیں یہ نعمانی صاحب اور موری خضر نے چھیڑا ہوا ہے، یہ قرآن میں حضرت ابراہیم چھیڑ رہے ہیں کہ هل یسمعونکم اذ تدعون۔ آگے انہوں نے کیا کہا؟ بل، انہوں نے کیا کہا؟ بل، اور بولو ہی صحیح، بل، بال آتا ہے اضراب کے لیے، کہتے ہیں ابراہیم مسئلہ سما نہ چھیڑ، بل یہ مسئلہ سما والا نہ چھیڑ، کیونکہ ہمارے اکابر مقابلے میں
وجدنا علیہ، کہتے بل یہ مسئلہ سما نہ چھیڑ، آگے اکابر کا مسئلہ ہے، آبا انا، بڑے بڑے اکابر حضرات اس مسئلے پہ ہیں، آج اسی طرح نہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ اکابر کھڑے ہیں، بالکل یہی آذری مذہب ہے، آذر نے یہی کہا تھا، قوم نے یہی کہا تھا، بل کا معنی اس کو چھوڑو، اس کو رہنے دے، یہ حال یسمعون نے سما کا نام نہ لو، بڑا مماتی، اس میں تو وجدنا علیہ، ہمارے باپ آگے حضرت ابراہیم نے صحیح جواب دیا، انکم انتم و آباؤکم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، دکھا میرے اللہ مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو، معلوم ہوتا ہے قبروں میں زندہ ہیں یا مردے، کیا کب تک الموتا رہیں گے؟ قیامت تک۔ قال اولم تؤمن، قال اولم تؤمن، یہ لوگوں کے شبوں کو دور کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کے آرینی کیف تحیی الموتی سے ماسٹر جیسے قابل آدمی یہ کہہ سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم کو بھی شک تھا، حضرت ابراہیم کو بھی شک تھا، اللہ نے سوال اس لیے کیا، اور سوال کا مقصد جہاں دوسرے لوگوں کا ازالہ شبہ ہے کہ کسی کو حضرت ابراہیم پر یہ شبہ نہ ہو کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو یہ سوال اس لیے کہ اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوتا ہے سوال ہمیشہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، سوال کبھی اطمینان اور تسلی کی بنیاد پہ بھی ہوتا ہے، جیسے آپ میں بھی بعض حضرات سوال کرتے ہیں اطمینان للقلب، تسلی کے لیے، تو حضرت خلیل کا یہ سوال شک پہ مبنی نہیں تھا، اولم تؤمن اسی میں بیان کیا، کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ قال بلا، فرمایا کیوں نہیں، کیوں نہیں، بلاکن کیوں نہیں، پھر شبہ ہے، پھر سوال کیوں کیا، مطالبہ کیوں کیا؟ ارنی، فرمایا بلاکن میرا مقصد یہ ہے لیطمئن قلبی، تاکہ مطمئن ہو دل میرا۔ حضرت ابراہیم کو یہ تو یقین تھا کہ مردے زندہ ہوں گے، ایمان تھا، لیکن مردہ زندہ ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ ایک مسئلہ عجیب سا ہے، کیفیت کیا ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد مردے کے اجزاء بکھر گئے، کچھ ہواؤں میں اڑ گئے، کوئی فضاؤں میں اڑ گئے، کوئی دریاؤں میں اڑ گئے، تو سارے اجزاء رل مل گئے، جہاں پر مفسر تھانوی رحمہ اللہ اور روح المعانی اور مظہری اور دیگر حضرات نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت ابراہیم دریا کے کنارے پہ گئے، وہاں ایک لاش تھی میت، تو دریا کچھ حصہ اس کا پانی میں تھا، مچھلیاں کھا رہی تھی، کچھ حصہ باہر تھا، درندے اور پرندے کھا رہے تھے، تو حضرت ابراہیم کے ذہن میں سوچ آئی کہ یہ کچھ اجزاء کہاں گئے، کچھ اجزاء کہاں گئے، تو قیامت کے دن کیا کیف ہوگا، یہ مردے کس کیفیت میں زندہ ہوں گے، اس سے حشر الاجساد کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ آیت نص کرتی ہے حشر اجساد میں، اگر حشر اجساد کا عقیدہ قطعی نہ ہوتا تو رب ارنی کا سوال حضرت ابراہیم کبھی نہ کرتے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے حشر الاجساد کا، نیچری بھی ان کے منکر ہے، جیسے پہلے بعض معتزلہ منکر تھے،
آج کا نیچری بھی منکر ہے حشر الاجساد کا کہ قیامت کے دن یہ جسم زندہ ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صرف روحانی حشر ہوگا، حالانکہ جو صرف روحانی حشر کا قائل ہے وہ کافر ہے. اس کو تمام علماء نے کافر لکھا ہے. تو حشر اجساد کا مسئلہ بھی آیا تو حضرت ابراہیم نے اشکال ہوا تب کہ یہ تو اجزاء بکھر گئے، تو اب اس کی کیف کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی لیے وہ کہتے ہیں لیطمئن قلبی، تاکہ میں مطمئن کروں، تاکہ مطمئن ہو دل میرا تعیین کیفیت کا مشاہدہ سے اور درایت. ہاں پہلے یہ جو 3 درجے بیان کیے جاتے ہیں، ایک درجہ علم الیقین، سن کر یقین حاصل ہونا. مثلا آپ نے سنا ہے کہ سعودی عرب میں ایک مکہ مدینہ یہ مقامات ہیں، تو آپ کو یقین ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو شک ہے بھئی مکہ سعودیہ میں یا مدینہ سعودیہ میں؟ لیکن آپ نے دیکھا نہیں. یہ علم الیقین ہے، سن رکھا ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ مکہ مدینہ جائیں اور دیکھیں، یہ کیا ہوگا؟ عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا، اسی کا نام مشاہدہ ہے. یا اس کی عام مثال یہ کہ آپ نے سنا ہے آگ جلی ہوئی ہے، تو آپ کو ایک یقین حاصل ہوگا سکہ آدمی کی خبر سے کہ آگ جل رہی ہے، ٹھیک. پھر آپ گئے اور آپ نے آگ کو دیکھ لیا، یہ عین الیقین ہے. پھر آپ آگے بڑھے اور تھوڑا سا چیک کیا بھئی یہ آگ ہے یا آگے ہاتھ اس میں ڈالا، تو اب آپ کو حق الیقین ہو گیا بھئی واقعی آگے. تو درجے یقین کے کتنے ہیں؟ 3: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. تو جہاں علم الیقین پہلے تھا جو ایمان کے لیے ضروری ہے، اور آگے ہے عین الیقین، یہ لیطمئن قلبی میں اسی عین الیقین ہی کو ذکر کیا گیا تاکہ میں آنکھوں سے مشاہدہ کر کے دل کا اضطراب، وہ جو کیف کے بارے میں ہے، اس کو دور کروں تاکہ دل مطمئن ہو. یہاں پر رابطی ایک روایت پیش کرتی ہے کہ حضرت علی فرماتی ہے کہ اگر یہ سارے پردے ہٹا کر جنت جہنم میرے سامنے کر دی جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. سنتے رہتے ہو یا نہیں؟ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں جنت جہنم کے اور جنت جہنم میرے سامنے کر دی جائے تو میرے ایمان میں، یقین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یعنی بن دیکھے مجھے وہ یقین ہے کہ دیکھنے سے اس میں زیادت نہیں ہوگی. تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا کہ حضرت ابراہیم دیکھنے کی درخواست کرتے ہیں لیطمئن قلبی، اور مولا علی وہ کہتے ہیں بغیر دیکھنے کے مجھے اتنی اطمینان حاصل ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ کا مرتبہ انبیاء سے بھی بلند ہے، ائمہ کی شان انبیاء سے بھی بلند ہے. مولا علی کا رتبہ سب نبیوں سے بھی اونچا ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ نرا جھوٹ پہ مبنی ہے. ایک جواب، پہلا جواب ہے کہ یہ روایت ہے، حکایت ہے بے سند، اس کا ثبوت نہیں. اور یہ مسئلہ اصول کا ہے، عقیدے کا، جو تفضیل الاولیاء علی الانبیاء یا تفضیل الائمہ علی الانبیاء، یہ عقیدہ کفری عقیدہ ہے.
جو غیر نبی کو نبی پر فضیلت دے وہ کافر ہے، یہ مسئلہ عقیدے کا ہے۔ اور یہ جو حضرت علی سے روایت پیش کی جاتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گپوٹیشن ہے، دوسری بالفرض اس کی سند صحیح ہو تو نسکتی کے مقابل حجت نہیں، نسکتی کا مسئلہ اپنے مقام پہ رہے گا کہ یہ بات نصوص قطعیہ سے ثابت کہ انبیاء کا درجہ سب کائنات سے بلند ہے، اولیاء ائمہ سب سے، اور جو ائمہ امامت کا نظریہ وہ تو ویسے ہی جعلی ہے، جعلی نظریہ مفروضہ۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جو رویت سے عین الیقین سے اطمینان ہوا وہ علم الیقین سے زائد اطمینان ہے، اور عقل و فطرت کا تقاضا بھی یہی ہے، لہذا یہ قول درایتاً مردود ہے۔ اور اگر اس کی تعبیل کرو تو پھر تعبیل تو اپنی ہوگی، تعبیل بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ نفس ایمان کی بات ہے، نفس ایمان بسیط ہے، اور بسیط میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، تو وہ تو ہماری دلیل ہے مسئلہ کے امام کی، تو وہ نفس ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جہاں نفس ایمان کی بات نہیں ہے، جہاں لے یطمئن قلبی اطمینان قلبی کی بات ہے جو کیفیات ایمان سے تعلق رکھتی ہے۔ کیفیات تو ہم کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی زیادتی بالکل ہے، لیکن کم میں نہیں، کیفیت میں ہے، کیف میں کمی زیادتی ہے۔ تو جہاں لے یطمئن اطمینان کا تعلق کیف کے ساتھ ہے، نہ کہ نفس ایمان کے ساتھ ہے۔ اور حضرت علی نے جو بات کی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نفس، کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ نفس ایمان کے ساتھ۔ اور اس بات کا تعلق لیتمئن کا کیفیات ایمان کے ساتھ ہے، لہذا ایمان میں تو کمی زیادتی دیکھنے نہ دیکھنے سے نہیں ہوتی، وہ تو تصدیق کا نام ہے جو احتمال اور تشکیک مشکک وغیرہ سے زائل نہیں ہوتی، احتمال بھی نہیں رکھتی، تو وہ تصدیق نفس ایمان میں کہتی ہیں کہ میرا ایمان نہیں بڑھے گا۔ اور جو امام صاحب نے فرمایا کہ ایمان نہیں بڑھتا نہیں کم ہوتا، تو وہ باعتبار کم کے ہے، ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی۔ جہاں تک کیف ایمان کی تازگی، ایمان میں بہار، اس کی جلا، اس کیفیات کے اعتبار سے ایمان کا بڑھنا، یہ امام بھی مانتا ہے، قرآن نے بھی اسی کو کہا زادتہم ایمانا، قرآن نے بھی ثابت کیا۔ تو یہ جو جھگڑا آج کل غیر مقلدین نے یہ رپڑ بھی ڈالا ہوا ہے، اور جی قرآن کہتا ہے ایمان بڑھتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں بڑھتا، امام قرآن کے خلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں امام قرآن کے خلاف نہیں، تم مردودوں کے فہم کے خلاف ہے۔ کون کہتا ہے ایمان نہیں بڑھتا گھٹتا؟ دو حیثیتیں، ایک ہے زیادتی فی الکم، ایک ہے زیادتی فی الکیف۔ زیادتی فی الکم اس لیے کہ تصدیق سے اوپر درجہ کوئی نہیں، اور تصدیق سے نیچے ایمان کوئی نہیں۔ ایمان نام تصدیق کا ہے، تو نفس ایمان بسیط ہے، اور اس کی کمیت میں کوئی کمی زیادتی نہیں۔ ہاں کیفیات ایمان، کیف ایمان، اس میں زیادتی بھی ہوتی ہے، کمی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں لے یطمئن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شاباش بولو، کس کے ساتھ ہے؟ کیف ایمان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ کیف، کام کے ساتھ نہیں۔ اور جو حضرت علی کہہ رہے ہیں اس کا تعلق کمیت ایمان کے ساتھ، نفس ایمان کے ساتھ ہے، تو کمیت میں اضافہ ہو نہیں سکتا۔ اور کیف جو ہے، کیف رونق، اس کی حصی مثال یہ ہے، ایک گلاب کا پھول ہے، اس کا سائز 4 انچ ہے، اس پہ بارش کے قطرے پڑے، شبنم کے قطرے پڑے، ایک صورت یہ ہے کہ اس کا کیف 4 انچ کی بجائے 4.5 انچ کا بن گیا، یہ اضافہ کمیت بھی ہے۔
اضافہ کس میں ہے؟ کمیت، کم، زیادت فی الکم، زیادت فی الکمیت یہ. اور ایک یہ ہے کہ اسی طرح 4 انچ کا رہا لیکن اس کا رنگ، اس کی خوشبو بڑھ گئی، اس کا رنگ بڑھ گیا، اس کی تر و تازگی بڑھ گئی، اس کا خوبصورتی بڑھ گئی، اس میں خوشبو بڑھ گئی، ہے اسی طرح 4 انچ کا، تو اس کا نام کیا ہے؟ زیادت فی الکیف. شاباش بولو کیا ہے؟ زیادت فی الکیف. تو ایمان کی زیادتی یا کمی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ کیفیت ایمان کے ساتھ، نفس ایمان کے ساتھ نہیں. تو جہاں پر آ کر محدثین، فقہا، امام کا اختلاف بھی کوئی نہیں ہے، صرف نزاع لفظی ہے، لفظی تعبیر، نزاع فی التعبیر. حقیقت میں کوئی نزاع نہیں، یہ کہیں میں اپنے مقام پہ بیان کروں گا کہ تعبیر میں اختلاف کیوں ہے، اس کی بھی حکمتیں، وجوہات ہیں. تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ قول علی کا تعلق کمیت ایمان کے ساتھ ہے اور قول ابراہیم کا تعلق کیفیت ایمان کے ساتھ ہے. لہذا اگر تطبیق دینی ہے، جوں دینی ہوگی، اور اول تو ایسی باتیں بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ عام لوگ اس بات کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ. فرمایا خُذْ أَرْبَعَةً. جہاں مفتی احمد جار نے لکھا کہ جب اللہ والے ضد کر جائیں تو اللہ کو بھی ماننا پڑتا ہے. یہ لفظ لکھے، جب اللہ والے ضد کر جائیں تو اللہ کو بھی ماننا پڑتا ہے. پہلی بات تو ہے جو خدا سے ضد کرے وہ اللہ والا نہیں ہوتا، وہ کافر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے جو ضد کرے وہ اللہ والا نہیں بلکہ کیا ہے؟ کافر. خدا سے ضد کی جاتی ہے. ضد سمجھتے ہو کہ نہیں؟ پشتوں میں کیا بولتے ہو؟ زد، اکر جانا، زد، زواد، دال، یہی زد پشتوں میں بھی زد ہے. آپ کو مبارک ہو، ایک ہمارا آپ کا لفظ مشترک نکل آیا. ہاں شکر ہے، اس کا آخر آگا پیچھا الٹا نہیں ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں وہی زد، پتہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں ویسے. ہاں بھائی زد، زد یہ مفتی صاحب نے اس لیے لکھا کہ یہ کہتے ہیں اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ خدا سے ضد کر کے کبھی روٹ بھی جاتی ہے، پھر اللہ پیچھے سے مناتی ہے، او میرے پیارے آ جا میرے پاس. ہاں ان سے جیسے زنانیاں روٹتی ہیں نا، تو یہ خدا کو مخلوق پر قیاس کرتی ہے کہ اللہ والے روٹ جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی آیا، اس نے کہا وہ جو 12 سال کا بیڑا ڈبویا تھا، ہے نا ذہن میں، آیا دریا کے کنارے اور کہا اوے شادی والے واپس آؤ. کچھ بھی نہیں ہوا، دریا ختم ہو گیا تھا. آدمیوں کی مچھلیاں کھا گئی تھی، مچھلیوں کو مگر مچھ کھا گئے تھے، مگر مچھ مر گئے تھے. دریا علاقہ چھوڑ گیا تھا. شیخ جیلانی نے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا دریا با اٹھ. کچھ بھی نہیں ہوا. اس نے وہ تسبیح تھی 1000 منکے والی جو رکھتے ہیں، اور جبہ یہ خاص، اور ایک ولایت والا تھیلا ڈنڈے کے ساتھ، وہ چمڑے کا ہوتا ہے، اس میں ولایت سنبھالی جاتی ہے. وہ تسبہ بھی پھینکا، جبہ بھی پھینکا، ڈنڈا بھی پھینکا، اور کہا یہ جبہ بھی سنبھال لے، ڈنڈا بھی سنبھال لے. میں نے کہا ہے دریا آیا کیوں نہیں؟ شیخ جیلانی خدا سے روٹ کے چل پڑ. پیچھے سے اللہ نے آواز دی، او میرے بندے تو کیوں ناراض ہو گیا ہے؟ میں قربان جاؤں. تو ناراض ہوگی، آ واپس آ. بس اس نے کہا میں نہیں آتا واپس، میری بات ہی نہیں مانی.
نہیں آتا واپس۔ او شادی اٹھی دریا آئے، مگر مچھ آئے، مچھلیاں آئیں، شادی ڈھول باجے، او جناب ساری چیزیں سامنے آئیں۔ جب جا کے شیخ عبد القادر جیلانی نے وہ جبہ سنبھالا، ڈنڈا ولایت والا تھیلا، یہ اللہ سے ناراض ہو گیا ہے ابن الحمار۔ انہوں نے خدا کو سمجھا ہی نہیں ہے، ما قدر اللہ حق قدری، یہی سمجھا کہ جیسے ادھر کوئی رولے شولے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ والے رولے بھی کرتی ہے اور بھاگ بھی جاتی ہے۔ اب بے ایمانو تمہیں کیا پتا خدا کی قدر کا؟ کہتے اللہ والے ضد کرتے ہیں، اللہ ان کی ضد پوری کرتا ہے، اور خدا سے ضد کرنے والا وہ کافر بنتا ہے، وہ اللہ والا نہیں بنتا۔ اور پیغمبر کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے خدا سے ضد لگائی، یہ ایسا کفر ہے کہ فرعون بھی اس کفر سے توبہ کرے۔ پیغمبر مطیع ہوتا ہے، خدا کے ساتھ ضد نہیں کرتا۔ تو جو عبارات کا مسئلہ ہے، یہ ایسی عبارت مفتی احمد جار نے لکھی کہ کوئی بریلوی مفتی کو کفر سے بچا نہیں سکتا۔ یہ کہنا کہ انبیاء اللہ کے ساتھ ضد کرتی ہیں، خدا کا مقابلہ کرتی ہیں اور ضد کرتی ہیں، یہ خالصتاً کفریہ عبارت ہے۔ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، فرمایا پکڑ 4 پرندے، فَصِرْهُنَّ دونوں کراتی ہے، فَصِرْهُنَّ سارا یسیرو دونوں باب آتی، سارا یسورو کالا یقولو، اور سارا یسیرو با یبیو، سارا یسیرو دونوں باب آتی۔ اس کا معنی بھی 2 ہیں۔ ایک معنی ہے ٹکڑے کرنا، قطع کرنا، ٹکڑے کرنا، اور ایک معنی ہے میل کرنا، میل کرنا۔ یہ جو پرندے ہوتی ہیں نا، اس کو مانوس کیا جاتا ہے، اور تھوڑے تھوڑے دانے شانے ڈال کر تو اس کو عادت، پھر اس کو بلاتے ہیں، وہ بھاگ کے آ جاتا ہے۔ تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ مانوس، پنجابی معنی ہیلو کرنا، ہیلو کرنا، اور ان کو مانوس کرنا۔ یہ فَصُرْهُنَّ قَطِّعْهُنَّ أَمِلْهُنَّ، ان کو ہلاؤ، ہلاؤ بھی پنجابی معنی ہے، کسی چیز کو ہلانا، وہ حرکت دینا نہیں، ہیلو کرنا، مانوس کرنا۔ یہ فَصُرْهُنَّ یعنی مانوس کرنا۔ یہ مانوس کیوں؟ کہ شناخت پوری ہو، ان کا جب قرب ہوگا وہ آئیں گے، اور ان کو اب جب آواز دیں گے سارے آئیں جائیں گے، پوری ان کی شناخت ہو جائے۔ ایک الیک اپنی طرف، ثم اجعل علی کل جبل، پھر رکھ دے اوپر ہر پہاڑ کے، منہن جزءا ان میں سے، جزءن ٹکڑا، جزء تو سرہن کے میں نے آپ کو کتنے معنی بتائے؟ 2، ایک قطع اور دوسرا امل ہن، ان کو مانوس کر۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، الیکا ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، بعض خطیب کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے بھی ضد کی، وہ خطیب پکا مرتد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد کرنا کچھ حیا بھی ہونی چاہیے۔ ہاں، یہ میرا خیال ہے بنایا اس نے خود ہے،
ایسی جرأت جو ہے مفتی احمد یار خان کر سکتا ہے، کیونکہ وہ ایسے اعلی درجے کا بے ایمان ہے کہ شیطان بھی شاید اس سے سیکھتا ہوگا. آپ نے مفتی صاحب کو پڑھا نہیں ہے. اب یہاں پر آئے جناب مرزائی، محمد علی مرزا، مرزائی لاہوری. مرزائیوں کے دو گروہ ہیں، ایک قادیانی اور دوسرا لاہوری. قادیانی وہ ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتی ہیں، اور لاہوری مرزائی وہ ہیں جو مرزا غلام احمد کو نبی نہیں مانتے بلکہ مجدد مانتی اور ولی اللہ مانتی. لاہوری مرزائی، لاہوری مرزائیوں کا بڑا ترجمان ہے محمد علی. محمد علی، اس کی تفسیر ہے بیان القرآن، 3 جلدوں میں محمد علی مرزائی اور بیان القرآن. مولوی بڑا تکڑا ہے، بے ایمان بھی بڑا تکڑا ہے. جہاں پر اس نے بڑا چیلنج کیا، بڑی بات کی، اس نے کہا یہ جو ملا حضرات کہتی ہیں حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کیا، ٹکڑے کیا اور ان کے قیمہ بنایا، پہاڑ پہ ڈال آئے، کہتے ہیں یہ سب مولویوں کا جھوٹ ہے. پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے پرندوں کو ذبح کیا ہو، ٹکڑے کیا ہو، پھر پہاڑ پہ ڈال آئے ہو. تو اس نے کہا دیکھو سر ہننا کا معنی ہے امل ہننا، ان کو میل کر لے اور پھر ان کو پہاڑوں پہ بٹھا اور پھر ان کو بلا. یہ پہاڑوں پہ جب بیٹھیں گے آپ ان کو بلائیں تو جیسے ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، اسی طرح قیامت کے دن جب اللہ بلائے گا تو کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا، کوئی ادھر سے آ رہا ہوگا. انہوں نے کہا یہ جو مولویوں نے کہا ہے کہ ذبح کر دو جناب اور ٹکڑے کر دو، تو یہ مولویوں کی رام کہانی ہے. سمجھ گئے یا نہیں؟ جواب، یہ مولویوں کی رام کہانی نہیں، یہ قرآن مقدس کی نص ہے. اب ذرا خیال کرنا، میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ سرہنہ کے کتنے معنی ہیں؟ 2، دونوں معنی ہیں، اور یہ اعجاز قرآن ہے. دونوں معنوں میں جہاں تضاد نہیں، دونوں مراد ہوں گے. ضابطہ شیخزادہ البیضاوی وغیرہ حاشیے پہ اس پہ لمبی بات کی کہ جو احتمال ایسے ہیں کہ آپس میں تضاد نہیں تو وہ کٹھے مراد ہوں گے. وہ تو فرق تعبیری ہے، ایک مفسر نے ایک مفہوم بیان کیا، تعبیر کی دوسرے نے دو، تو ان میں کوئی تضاد نہیں. جہاں جناب دونوں معنی ہیں، امل ہننا بھی اور قطع ہننا بھی، اور دونوں لغت میں بھی یہ ثابت شدہ معنی ہیں. مطلب ہے ان کو میل کر، میلان بھی کر، مانوس کر اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر. اور میری اس بات کی دلیل آگے آ رہی ہے، عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءً مِّنْهُنَّ جُزْءً یا فردن، جُزْءً یا واحدن. یہ جُزْءً اس بات پہ قطعی کرینہ ہے کہ یہ جو ہے سرہنہ قطع ہنہ والا معنی بھی ساتھ مراد ہے. ورنہ یہ جزءً کا کیا معنی ہے کہ ان کے ٹکڑوں کو پہاڑ پہ ڈال. اب جز بنے گے تب کہ ان کو ذبح کیا جائے، ان کو ٹکڑے کیا جائے، تو گویا کہ جزءً اقتضاء النص سے ان کے ذبح کرنے پر اور ان کا قیمہ بنانے پر اور ان کے ٹکڑا کرنے پر. یہ مولویوں کی کہانی نہیں جناب، یہ قرآن کی آیت اور قرآن کی صراحت ہے. لِكُلِّ جِدَّةٍ لَذَّةٍ. اب جناب فسرہنہ املہنہ، اس پر چند حوالے نوٹ کر لو کہ سرہنہ کا معنی اہل لغت میں نے بھی کیا ہے قطع ہنہ. اہل لغت نے یہ قبول کیا. یہ تاج العروس لغت کی کتاب ہے، تاج العروس، اس میں فرماتے ہیں صار الشیء
قطعہ وفصلہ سورتن سورتن، سارا شے کا معنی قطعہ فصلہ ٹکڑے ٹکڑے کیا، سورتن سورتن یہ تاج العروس. اسی طرح سرہن قطع مفردات راغب، قرآنی لغات کا سب سے بہترین مجموعہ مفردات راغب، وہاں پر بھی لکھتا ہے قطع، سر قطع لغوی باز، ابو عبیدہ لغوی. فرماتے ہیں معنی ہو قطعہن والسور القطع، القطع معلم التنزیل. علامہ ابن جریر یہ مفسر بھی ہے اور امام عربیت بھی ہے. علامہ ابن جریر مفسر امام عربیت فرماتے ہیں وفی ذالک، اس مقام پر ابن جریر دیکھ لینا. ابن جریر کا تبصرہ بہت لمبا ہے، وقت اتنا نہیں ہے. ابن جریر نے یہاں پر بہترین تبصرہ کیا. جو علماء حضرات ہیں وہ ابن جریر دیکھنا. اسی لفظ پر بحث کی، آخر میں نتیجہ نکالا ففی ذالک اوضح الدلیل علی جہل من زعم ان قول القائل سارا یسورو سارا یسیرو، دونوں لکھے. ففی ذالک اوضح الدلیل علی جہل من زعم، اس میں واضح دلیل ہے اوپر جہل اس شخص کے جو گمان کرتا ہے کہ قول قائل کا سارا یسورو و سارا یسیرو غیر معروف فی کلام العرب بمعنی القطع، غیر معروف فی کلام العرب بمعنی القطع. از ابن جریر فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سارا یسورو سارا یسیرو قطع کے معنی میں نہیں آتا تو وہ پکا جاہل ہے، اس کو لغت عرب کا پتہ ہی نہیں ہے. اس پر پہلے شواہد پیش کر کے آخر پہ سے تبصرہ لگایا. اسی طرح امام راضی کہتی ہے اجمع اہل التفسیر علی ان المراد بالآیہ، اجمع اہل التفسیر، سارے اہل تفسیر کا اجماعی مسئلہ ہے علی ان المراد بالآیہ، کہ مراد آیت سے قطعہن، قطعہن سرہن کا معنی کیا ہے؟ قطعہن. تفسیر الکبیر. فرماتے ہیں دوسری عبارت ہے یہ بھی راضی کی، اجمعوا علی انہ حاصل ذبح تلک الطیور وتقطیع اجزائها فیکون انکار ذالک انکارا للاجماع. اس کا انکار کرنا یہ اجماع کا انکار ہے. ایک بزرگ ہے ابو مسلم خولانی، یہ بات کہے ابو مسلم خولانی کا یہ قول ہے کہ جہاں سرہنہ کا معنی قطع ہنہ نہیں بن سکتا،
ابو مسلم خولانی، لیکن ابو مسلم خولانی کا یہ قول درایتن روایتن مردود ہے. اس نے زور لگایا کہ لغت میں معنی سرہنہ کا قطع بن ہی نہیں سکتا، جبکہ ہم نے اعلی لغت سے ثابت کیا کہ لغت والوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سرہنہ کا معنی قطع والا بن سکتا ہے. اجمع اہل التفسیر یہ ہے علامہ آلوسی نے بھی جہاں زبردست تبصرہ کیا. علامہ کے آخری لفظ ہیں ولا یخفا ان ھذا خلاف اجماع المسلمین. یہ کہنا کہ پرندوں کو ٹکڑے نہیں کیا گیا یہ خلاف ہے اجماع مسلمین کے. بضرب من الہذیان، اور ایک قسم کی یہ چبل پن ہے. ہذیان چبل پن، بے وقوفی. لا یرکن الیہ ارباب الدین، اس کی طرف کوئی دیندار آدمی میل نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں، یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی. آج کل بعض خطیبوں نے بھی لے لیا مرزائی کی تفسیر کو، انہوں نے کہا نہیں جناب وہاں ان کو ٹکڑے نہیں کیا گیا تھا. سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں، یہ خطیبانہ تفسیر بھی ہے اور مرزائیانہ تفسیر بھی ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھو. دوسری قرات سرہنہ ہے، اور سرہنہ کا معنی متعین ہے، قطع نہیں، اس کا معنی قطع والا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قراءتین بمنزلۃ آیتین، تو جب سرہنہ اور سرہنہ، تو سرہنہ سے بھی قطع ثابت ہے، اور دوسری قراءت ساتھ ہو تو پھر سرہنہ املہنہ سرہنہ قطعہنہ، تب بھی بعض قطع والی ثابت ہوگی. دوسرا مسئلہ ہے علی کل جبل، یہاں کل جبل سے مراد افغانستان والے پہاڑ، مارگلہ والے پہاڑ. ہاں، خیبر پختونخوا آئے تھے حضرت ابراہیم 4 پرندوں کو ڈالنے کے لیے، لیکن لفظ کیا علی کل جبل. یہ انشاءاللہ زور کے بعد لفظ کام آئے گا، یاد رکھنا. یہاں کل استغراق حقیقی کے لیے نہیں بلکہ استغراق کے عرفی ہے، کل کے دونوں استعمال ہے. اور یہاں مفتی صاحب نے بھی ہتھیار ڈالے، نعیم الدین مراد آبادی، سعیدی، پیر کرم، وہ سب لکھ گئے کہ علی کل جبل سے مراد ہے 4 پہاڑ یا سامنے کے پہاڑ، یہ مراد ہے. یہ نہیں مراد کہ پوری دنیا، کل کا لفظ آ گیا پوری دنیا کے پہاڑ مراد نہیں ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ کل کا استعمال 2 طرح ہے، ایک استغراق عرفی اور دوسرا استغراق حقیقی. تو جہاں کس کے لیے استغراق کے عرفی کے لیے ہے، یہ معنی نہیں کہ دنیا کے ہر پہاڑ پہ ڈال. ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، پھر بلا ان کو، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، سعیا دوڑتے ہوئے، بلا. بریلویوں کا ایک مولوی گزرا ہے ابو الحسنات علامہ محمد اشرف سیالوی. تو یہ جو اشرف سیالوی تھا یہ انتہائی بڑا منطقی ملا تھا، بڑا منطقی تھا، اور مسئلہ سماحیات پہ وہ لایا ہے اس آیت کو.
اور دلیل یہ دی کہ دیکھیں قرآن سے ثابت ہے کہ پرندوں نے حضرت ابراہیم کی بات سنی ہے. اور یہ پرندے مردہ تھے. اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے. میں کہتا ہوں یہ جو للڑ شلڑ ہے نا بیچارے، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا دلیل دینے کا. اب یہ بریلوی ہے، ٹانگ تو اڑائی ہے نا قرآن میں، بات بنے نہ بنے. سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ کیا کہتے ہیں؟ مردے سنتے ہیں، قرآن میں دلیل ہے. کیوں آیا ثم ادعوہن؟ مفتی احمد یار نے جہاں پر لکھا کہ مردوں کو پکارنا جائز ہے. تم کہتے ہو مردوں کو پکارنا جائز نہیں، اور قرآن میں کیا ہے؟ ادعوہن. حضرت ابراہیم کو اللہ نے فرمایا ان کو پکارو. تو معلوم ہوتا ہے کہ دعا الاموات، مردوں کو پکارنا یہ بالکل جائز ہے. یہ مفتی صاحب کا جواب تو بار بار ہو چکا ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا عادت، دعا عبادت، یہ فرق ہے نا ذہن میں. وہ پوری تقریر اب نہیں ہوتی، اسی کو ذہن میں رکھو. جہاں تک اشرف سیالوی نے لکھا کہ اس نص قطعی سے ثابت ہے مردے سنتے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے اشرف سیالوی اینڈ کمپنی سے کہ وہ لفظ پر ذرا نشاندہی کرو جس کا معنی وہ مردے سنتی ہے. اندر دیکھو، ہے کوئی لفظ؟ بولو شابش، کوئی لفظ ہے جس میں یہ ہو کہ مردے سنتے ہیں؟ کوئی لفظ ہے؟ پھر دیکھ لو، پھر نص قطعی میں کہاں آ گیا بھائی مردے سنتے ہیں؟ نص قطعی میں تو تب آتا کہ جہاں کوئی ایسا لفظ ہوتا. اور ان جاءکم فاسقون پہ میں بتا چکا ہوں کہ کون سی جہاں پر نص قطعی موجود ہے کہ ان پرندوں نے سن لیا. تو یہ سننے والی بات قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں ان کو بلا اور حضرت کی آواز پر ہونا تھا ان کا احیاء. کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت کی آواز پر ان کا ہونا تھا احیاء، علامت یہ آواز تھی. اور احیاء یہ ہے صفت اللہ. احیاء یہ اللہ تعالی کی صفت ہے. یہاں کس لفظ کا معنی ہے کہ ان پرندوں نے سنا؟ یہاں سننے والی بات ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ان کو بلا یاتینا کا سعیا، وہ دوڑ کے آئیں گے. یعنی کب؟ اسی مردہ حالت میں، زندہ ہو کر. تو حضرت کی آواز یہ علامت احیاء ہے، اور آواز دے اور وہ آئیں گے تب جب زندہ ہوں گے. تو سنیں گے بھی اگر پہلی بات ہے کہ سننے کی جہاں ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو حضرت کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احیاء ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. اور اگر سما بھی ہو تو وہ سماع الاحیاء ہے، سماع الاموات نہیں ہے کہ ان پرندوں کو اللہ نے زندہ کیا اور حضرت کی آواز پہ آ رہے ہیں. تو وہ سماع پہلی بات ہے، سما شما جہاں ہے ہی کوئی نہ. اللہ نے فرمایا ان کو بلا. بس آگے یہ کہا ہے کہ وہ سنیں گے یا آئیں گے، وہ تو خرق عادت امر الہی پر وہ زندہ ہو کے حضرت کی طرف آئیں گے. یہاں حالت میت میں سننے کا کوئی لفظ نہیں. اور یہ کہنا کہ انہوں نے سنا، یہ تحریف اور افتراء علی اللہ ہے. ایک
دوسرا یہاں پر صرف سننا پھر ثابت نہیں ہوگا، آگے کیا آ رہا ہے یاتینا کا، پھر یہ بھی ثابت ہوگا کہ مردے دوڑتے بھی ہیں، اور یہ بھی ثابت ہوگا کہ مردے آتے بھی ہیں۔ تو جب پرندے آ جاتے ہیں، سمجھو بات، جب پرندے آ جاتے ہیں تو ان مردوں کو بلاؤ، ان کو بھی آنا چاہیے کہ نہیں، دوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ پھر تو یہ قائلین سبا کے خود خلاف ہے، ایک چیز کو تم ثابت کر رہے ہو صرف سما، یہاں سائی بھی ثابت، دوڑنا اور اتیان بھی ثابت، تو پھر اگر یہ ضابطہ ہے تو پھر تمہارے اصول کے مطابق ان مردوں کو دوڑنا بھی چاہیے، ان کو آنا بھی چاہیے، اور اگر دوڑتے نہیں، آتے نہیں تو پھر سنتے بھی نہیں۔ اصل جواب اس کا یہی ہے۔ تو ہم وہ کہتے ہیں یہ قرآن میں ہے، میں نے کہا جھوٹ ہے، قرآن میں سما کا کوئی لفظ نہیں۔ ادعوہن، اور اس بلانے سے بھی سما ضروری نہیں، کیونکہ انہوں تو ایجا بے امر اللہ کے تحت ہو کر آنا تھا، اور پھر اگر سما بالفرض مانو کہ چلو بلاؤ وہ سنیں گے، تو ہم کہتے ہیں اس پر کون سی دلیل ہے کہ وہ موت کی حالت میں سنیں گے، بلکہ وہ حضرت بلائیں تو وہ بادل احیاء آئیں گے، بادل قبل الاحیاء تو وہ پڑے ہیں، احیاء کے بعد آئیں گے، تو سائی بادل احیاء ہے تو سما بھی بادل احیاء ہے، پھر مردے سننے کا کون سا مسئلہ نکل آیا؟ اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ ہاں بھائی، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ للڑوں سے بازی لے گیا، للڑوں بیچارے آج کل نقل مار رہے ہیں اس ضلع صدور کی، لیکن سیالوی نے تعریف کی تو آخر قرآن ہی کی آسرا لیا۔ دیکھو ثم ادعوہن یاتینک سعیا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ، یقین کر بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا، حکیم حکمت والا، بس